ابو مالک اشجعی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نیند میں دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 711۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا، تو کیا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب منی کا پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 712۔ ہشام کے دو شاگردوں وکیع اور سفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں موجود تھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نکلی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 713۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طلحہ کے بیٹوں کی ماں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، البتہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس، کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ مصافع بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخمی ہوں۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 715۔ ابو توبہ نے جو ربیع بن نافع ہیں ہم سے حدیث بیان کی، کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زید سے حدیث سنائی، کہا انہوں نے ابو سلام سے سنا، کہا مجھ سے ابو اسما رحبی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا۔ اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 716۔ یحییٰ بن حسان نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح حدیث سنائی، سوائے اس کے کہ یحییٰ نے قائمہ یعنی کھڑا تھا کے بجائے قاعدن یعنی بیٹھا تھا کہا، اور زائدتو کبدن نون کہا، معنی ایک ہی ہے۔ اور انہوں نے اذکر و آنسا یعنی اس کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے کہ الفاظ کہے، اور اذکر و آنسا یعنی ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 717۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 718۔ جریر، علی بن مسہر اور ابن نمیر نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، لیکن ان تینوں کی حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 719۔ وکیع نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے غسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے 3 بار ہتھیلیاں دھوئیں، پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ زائدہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 721۔ عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جیسا وضو فرمایا، پھر ہتھیلی بھر کر 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دور ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 722۔ وکیع اور ابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر 3 لب ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے، اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 723۔
عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے یعنی جھاڑنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 724۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا بڑا برتن منگواتے جتنا اونٹنی کا دودھ دھونے کا ہوتا ہے اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے، پھر بائیں طرف پانی ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں کا لب بنا کر اس سے پانی لیتے اور ان سے سر پر پانی ڈالتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ایک فرق یعنی 3 سا یا 13.5 لیٹر کا تھا غسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 726۔ قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لیث سے، اسی طرح قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں یعنی لیث اور سفیان نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیالے سے جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا غسل فرماتے، میں اور آپ ایک برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ سفیان کی حدیث میں فی الاناء الواحد کے بجائے من اناء واحد یعنی ایک برتن سے ہے۔ قتیبہ نے کہا، سفیان نے کہا فرق 3 ساع کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 727۔ ابو بکر بن حفص نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے تھے ان سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی یعنی عبداللہ بن یزید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انہوں نے 1 ساع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا۔ اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ وفرا یعنی کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 728۔ بقید بن عبداللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے، پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے جبکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 729۔ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے جس میں 3 مد 1 ساع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے یا اس کے قریب پانی آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 730۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری اس میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 731۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد معاذہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا غسل کرتے، آپ میری نسبت جلد پانی لیتے حتیٰ کہ میں کہتی میرے لیے چھوڑیے میرے لیے چھوڑیے، وہ معاذہ کہتی ہیں اور وہ دونوں جنوبی ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 732۔ سفیان نے عمر سے، انہوں نے ابو شعثہ سے،
انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 733۔ ابن جریج نے عمر بن دینار سے روایت کی، کہا مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابو شعثہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 734۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں سے غسل جنابت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 735۔ عبید اللہ بن معاذ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی اور ابن مسنہ نے عبد الرحمن یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن جبر سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوک سے غسل فرماتے اور 1 مکوک سے وضو فرماتے۔ 1 مکوک سوا سا کے برابر ہوتا ہے۔ ابن مسنہ نے مکاکی کی جگہ مکاکی یعنی تخفیف کے ساتھ وہی لفظ بولا۔ عبید اللہ بن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جبر کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ مسعر نے ابن جبر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو فرماتے اور 1 ساع سے 5 مد تک کے پانی سے غسل کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 737۔ بشر نے کہا ہمیں ابو ریحانہ نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع پانی سے غسل جنابت فرماتے اور 1 مد پانی سے وضو فرما لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 738۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن الیہ سے، انہوں نے ابو ریحانہ سے، انہوں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع پانی سے غسل فرماتے اور 1 مد پانی سے وضو فرما لیتے۔ علی ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا ابو ریحانہ نے 1 مد سے وضو فرما لیتے تھے کہ بجائے 1 مد پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا۔ کہا ابو ریحانہ نے کہا سفینہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے ان کی حدیث پر اعتماد و وثوق نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 739۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سلیمان بن سورج سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی، چنانچہ بعضوں نے کہا لیکن میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 ہتھیلیاں بھر کر پانی ڈالتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 740۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سلیمان بن سورج سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 741۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل بن سالم نے کہا ہمیں حشیم نے خبر دی، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ثقیف کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا ہمارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے تو غسل کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا بلا شبہ ثقیف کے وفد نے سوال پوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 742۔ امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین رحمہ اللہ نے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سر پر پانی کی 3 لپیں ڈالتے۔ چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے اس سے کہا اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 743۔ سفیان بن عیینہ نے ایوب بن موسیٰ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبداللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 744۔ یزید بن ہارون اور عبد الرزاق نے کہا ہمیں اسی سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سے خبر دی، اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے کیا میں حیض اور جنابت کے غسل کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 745۔